السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ لیزا اسے ہوٹل چھوڑنے آئی تھی۔ ہوٹل تک آنے کا راستہ اس نے خاموشی سے گزارا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو اتنا سنجیدہ اور سخت بنا رکھا تھا کہ لیزا جیسی باتونی لڑکی بھی اس سے پھر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ ہوٹل آنے پر گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے پرتکلف انداز میں بغیر مسکرائے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھینکس لیزا، تم مجھے اسپینش اسٹیپس دکھانے لے کر گئی۔ وہ حسب عادت جواباً مسکرائی۔ اور کل صبح میں تمہیں پینتھیون اور فورمیوم دکھانے لے کر چلوں گی۔ میں شاید نہ جا سکوں، مجھے آفس کا کچھ کام ہے۔ آفس کا کام آفس میں کیا کرو نا، روم میں چھٹی کے دن تو ویکینسی رومین کی طرح گزارو۔ کل پھر تم مجھے یہ بھی بتانا کہ تم مجھے اپنا پورٹریٹ بنانے کی اجازت دے رہے ہو یا نہیں۔ وہ اس کے انکار کے جواب میں مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے رومن ہالیڈے کے الفاظ اٹالین میں ادا کیے تھے۔ وہ مزید بحث یا انکار کے بغیر سر ہلاتا اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گیا۔ اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا کل لیزا کے ساتھ کہیں پر بھی جانے کا، اور یہ انکار اسے کس طرح کرنا تھا وہ سوچ چکا تھا۔ رات وہ اپنے اسٹوڈیو میں تھی۔ وہ اپنی ایک نامکمل پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ڈھیلی ڈھالی سی ٹی شرٹ ٹراؤزر کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ بالوں کو کیچر میں لپیٹا ہوا تھا۔ کینوس پر رنگ بکھیرتے اسے ایک دم ہی سکندر کا خیال آیا۔ وہ آج شام سے مسلسل اسی کو سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ وہ دوسرے لوگوں سے اتنا مختلف کیوں تھا؟ جیسے اندر ہی اندر کوئی غم اسے ختم کر رہا تھا، جیسے وہ خود سے ہی ناراض تھا۔ آج شام وہ اس کے ساتھ کتنے خوشگوار انداز میں باتیں کر رہا تھا، کہے لگا رہا تھا، پھر ہنستے ہنستے یکدم اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے ناگوار گزری ہو۔ وہ سکندر کے پل پل بدلتے موڈ کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اس بہت مختلف سے شخص کے چہرے کو واقعی پینٹ کرنا چاہتی تھی۔ سکندر کی آنکھوں کی مقناطیسیت، ان کی گہرائی، ان کی اداسی، اس کا حزن اور ان کا اصرار اسے کینوس پر اتارنا تھا۔ جب رات وہ سویا ہی نہیں تھا تو صبح جاگنے کا کیا سوال۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا اور اس نے ناشتہ کمرے میں ہی منگوا کر لیا تھا۔ اس وقت وہ غیر دلچسپی سے اٹالین میں نیوز کا کوئی چینل دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر لیزا کی کال آنے لگی۔ بجائے اس کال کو اگنور کرنے کے اس نے ریسیو کر لیا۔ ہیلو، چاؤ سیور سکندر۔ اس کے لہجے میں شرارتی سی کھنک تھی۔ آ جاؤ نیچے، میں تمہارے ہوٹل کے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس نے قصداً حیرانگی سے پوچھا، جیسے اسے کل کی بات یاد ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ تم بھول گئے کیا؟ کل یہی تو طے ہوا تھا کہ آج صبح ہم کولوزیم چلیں گے۔ اگر تیار نہیں ہوئے تو جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اس کی حیرت پر حیران ہو کر بولی تھی۔ آئی ایم سوری لیزا، مجھے یہ بات بالکل بھی یاد نہیں رہی۔ میں آفس کے ایک کولیگ کے ساتھ پومپئی گھومنے نکل چکا ہوں۔ انفیکٹ اس وقت ہم دونوں ٹرین میں ہیں۔ میں آج رات یا پھر کل صبح واپس آؤں گا۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں۔ وہ ٹرینز ہی کو دیکھ رہا تھا۔ کل لیزا کے ساتھ جو چند منٹوں کے لیے وہ خوش ہوا تھا، مسکرایا تھا، اس نے کہے لگائے تھے، اس پر وہ رات بھر خود سے لڑا تھا۔ اسے خوش ہونے اور کہے لگانے کا، ہنسنے کا حق کس نے دیا؟ وہ اس لڑکی سے اب نہیں ملنا چاہتا تھا، نہ کہ وہ اسے خوش ہونے اور ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اور وہ چند منٹوں کے لیے تو کیا، چند سیکنڈ کے لیے بھی خوش رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا، اس نے لیزا کے لہجے میں بڑی واضح مایوسی محسوس کی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کب بنا تمہارا جانے کا پروگرام؟ کل رات۔ مجھے تمہارے ساتھ کولوزیم جانے کا پروگرام یاد نہیں رہا تھا، ورنہ میں تمہیں فون کر کے بتا دیتا۔ آئی ایم سوری، اس نے لہجے میں مصنوعی سا تعصب شامل کرتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم انجوائے کرو۔ پومپئی بھی ہسٹری میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اچھی جگہ ہے۔ میں گھر جا کر اپنی کچھ ادھوری پینٹنگز پوری کر لیتی ہوں۔ کولوزیم کا پروگرام پھر کسی دن رکھ لیں گے۔ اس بار وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ سکندر نے سکون کا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔
مسلسل جاگ جاگ کر اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگتی اور پھر سر بھاری رہتا تھا۔ نہانے کے بعد وقتی طور پر اس کی طبیعت فریش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بالوں میں برش کر ہی رہا تھا کہ اس کے پاس ہوٹل کی ریسیپشنسٹ سے کال آئی کہ اس سے ملنے کوئی صاحب ہوٹل کی لابی میں آئے بیٹھے ہیں۔ اس نے نام پوچھا تو جواب میں ایک اٹالین نام اسے بتایا گیا۔ وہ اس نام کی کسی بھی شخص سے واقف نہیں تھا، مگر وہ ابھی دفتر میں سب لوگوں سے کہاں واقف تھا، وہ صرف یہاں متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے منسلک لوگوں ہی سے واقف تھا۔ یقیناً یہ آفس ہی سے کوئی شخص تھا اور یقیناً آفس ہی کے حوالے سے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ فوراً ہی بذریعہ لفٹ نیچے آ گیا۔ خوبصورت انٹیریئر والی اس لابی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نرم و گداز صوفے اور میزیں موجود تھیں۔ چکنے خوبصورت ٹائلز، قیمتی فانوس اور دیواروں پر بنے حسین نقش و نگار اس جگہ کو بہت آرٹسٹک لک دے رہے تھے۔ وہ وہاں کسی اٹالین مرد سے ملنے آیا تھا، مگر وہاں آتے ہی سامنے ہی ایک صوفے پر لیزا بیٹھی نظر آ گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے نہ دیکھنے کا تاثر دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے جھوٹ پر شرمندگی اور خسیاحت محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے پاس آ گیا۔ لیزا اسے گھور رہی تھی۔ تو سینیور سکندر اس وقت پومپی جا رہے ہیں اور ٹرین میں ہیں۔ آئی ایم سوری لیزا، میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ بات کھل چکی تھی تو اب مزید جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہاری بات سننے کے بعد میں یہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ آج تو روم سے باہر اٹلی کی دیگر تمام شہروں میں جانے والی نارمل ٹرینز کی ہڑتال ہے۔ لیزا اسے گھور کر دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ زبان نہ آنے کا نقصان۔ حالانکہ وہ صبح سے جاگا ایک نیوز چینل ہی دیکھ رہا تھا اور اس پر اس نے ٹرینز اور روم کے ریلوے اسٹیشنز کی فوٹیجز دیکھی تھی۔ اگر زبان آتی ہوتی تو کم از کم وہ ٹرین کا لفظ تو ہرگز نہ بولتا۔ سمجھ تو مجھے آ گیا تھا کہ تم میرے ساتھ کولوزیم نہیں جانا چاہتے، اس لیے جھوٹ بول رہے ہو، مگر میرا دل چاہا کہ میں جھوٹے کو اس کی جھوٹ کے کھل جانے کا تو بتا کر جاؤں۔ وہ حقیقتاً بہت شرمندہ تھا۔ اس سے تو کہیں بہتر ہوتا وہ اس کو صاف لفظوں میں جانے سے منع کر دیتا۔ تمہارے ساتھ جانے سے نہیں، بس میرا کہیں پر بھی جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے ہلکا سا مسکرا کر قدر معزت خوانہ انداز میں بولا۔ تو تم مجھے سچ بھی بتا سکتے تھے۔ بہرحال مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ کہیں پر بھی جانے آنے میں، بلکہ شاید میرے ساتھ دوستی کرنے میں ہی دلچسپی نہیں رکھتے ہو، تو اب میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ یکدم ہی سنجیدگی سے بولتی ہوئی صوفے پر سے اٹھی۔ میں چلتی ہوں، بائے۔ وہ سنجیدہ انداز میں اسے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ لیزا، میں تمہارے ساتھ کولوزیم جانا چاہتا ہوں۔ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھا تھا۔ لیزا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہنوز خاموش تھی۔ میں آج روم کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر لیزا ہی کا جملہ دہرا رہا تھا۔ جب تم کہیں پر بھی جانا نہیں چاہتے تو اپنے جھوٹ پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے زبردستی تمہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ پلیز لیزا، میں تمہارے ساتھ کولوزیم جانا چاہتا ہوں۔ رومنز کتنے ظالم اور شفاق لوگ تھے، میں وہاں کا وزٹ کر کے اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ معذرت خواہانہ انداز میں بھی وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانا نہیں بھولا تھا۔ وہ جس طرح اپنے ملک کی ہر چیز کے قصیدے پڑھتی تھی، جس طرح اپنے ملک کی ہر چیز پر باقاعدہ فخر کرتی تھی، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اپنی شفاق تاریخ کا وہ کس قدر دفاع کرے۔ تھوڑے بہت نہیں، تم ہاتھ سے ٹھیک ٹھاک قسم کے بدتمیز آدمی ہو سکندر شہریار۔ اگر مجھے تمہارا پورٹریٹ بنانے کا لالچ نہ ہوتا تو اب میں تمہارے ساتھ کبھی بھی کہیں نہیں جاتی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ چلیں، چلو، لیزا جواباً اس خفگی بھرے انداز میں بولی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ لیزا کو شاید زیادہ دیر ناراض رہنا یا غصہ کرنا آتا ہی نہیں تھا، تبھی وہ اب اس کے ساتھ نارمل انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی اب ایک اونچائی کی طرف جاتی سڑک پر چل رہی تھی۔ بہت دور سے ہی اس سڑک پر کولوزیم نظر آنا شروع ہو گیا تھا، رومیو کے جاہ و جلال کے اور ان کی بربریت کے کئی ہزار سال پرانی داستانیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، رومیو کی انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر میں مہارت کا جیتا جاگتا ثبوت، صدیوں سے شان و شوکت سے اپنی جگہ برقرار۔ اس کی بیرونی دیوار کا ایک حصہ اس سے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا، جس طرح اس نے بے شمار تصاویر، موویز اور ڈاکومنٹریز میں دیکھ رکھا تھا۔
اٹلی آنے والوں کے لیے کولوسیوم دیکھنا تو لازمی ہے۔ میں حیران ہوں تم ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئے تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وہ جگہ ہے جسے دیکھے بغیر روم آنے والا کوئی شخص یہاں سے واپس نہیں جاتا۔ یہاں کوئی نان اٹالین مووی ایسی نہیں ہو سکتی جس میں کولوسیوم کو نہ دکھایا گیا ہو۔ تب تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تمہیں یہاں لے آئی، ورنہ تم سے تو کچھ بعید نہ تھا کولوسیوم دیکھے بغیر ہی یہاں سے واپس چلے جاتے۔ لیزا نے اس کی صبح کی حرکت اسے دوبارہ جتائی تھی۔ وہ اب گاڑی پارک کر رہی تھی۔ سکندر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کولوسیوم کے اندر داخل ہوتے وہ اس کی بیرونی حصے کے اطراف گھاس پر کھڑے ہو کر تصویریں کھنچواتے سیاح وہاں بے شمار تھے۔ جو لوگ گھاس پر کھڑے ہو کر تصاویر بنا رہے تھے وہ تصویر میں اپنے عقب میں کولوسیوم کو لانا چاہتے تھے۔ وہ اور لیزا گھاس کے اوپر چلتے کولوسیوم کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ اس لڑکی سے ساتھ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ اسے نہ اس لڑکی میں کوئی دلچسپی تھی نہ روم کی تاریخ میں، مگر پھر بھی وہ اس وقت یہاں آ کر خود کو خوش محسوس کر رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ یہاں آنا اچھا لگ رہا تھا۔ اندر چلے؟ اس نے لیزا کی طرف دیکھ کر خود اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چلو، وہ جواباً مسکرا کر بولی تھی۔ درمیان میں بہت بڑا کشادہ صحن نما حصہ اور اس کے اطراف سیڑھیوں کی طرح اونچی ہوتی پتھروں سے بنی نشستوں کی قطاریں، جیسے کہ موجودہ دور کے فٹ بال اسٹیڈیمز نے اپنی تعمیر کا بنیادی نقشہ کولوسیوم ہی سے چرایا تھا۔ یہاں اسے کھلے میدان میں انسانوں کا خونخوار درندوں کے ساتھ مقابلہ کروایا جاتا تھا، اور یہ غیر انسانی اور بربریت لیا عمل رومنز کے لیے کھیل ایک تفریح تھا۔ 50,000 افراد پتھر کی سیڑھیوں پر بیٹھے تالیاں بجا بجا کر اس غیر انسانی عمل کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک بہت بڑے سے پتھر کے ساتھ کھڑے ہو کر نیچے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ Kill the loser whoever he may be، بے ساختہ کولوسیوم میں ان گلیڈیٹر لڑائیوں کے متعلق پڑھایا گیا، جبکہ جملہ اس کے لبوں سے نکلا۔ اگر خونخوار درندے کو جان سے مار دیا تو غلام اور مجرم آزاد نہیں، تو درندے کے ہاتھوں اس کی موت، جو ہارے گا وہ مرے گا۔ تم لوگوں کی تاریخ ظلم اور سفاکی سے بھری ہوئی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ رومن بادشاہ اس وقت کے ظالم ترین لوگ تھے۔ وہ اس بار بغیر برا مانے بولی تھی۔ پر رومن اتنے برے بھی نہیں ہوتے۔ میں ایک رومن لڑکی کو جانتا ہوں اور وہ کافی اچھی ہے۔ اپنی شخصیت اور اپنے مزاج سے بہت مختلف جملہ بالکل بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ لیزا اس تعریفی جملے پر خوش ہو کر مسکرائی تھی۔ تم اس اچھی رومن لڑکی کو یہ اجازت دے رہے ہو کہ تمہارے چہرے کے تمام نقوش، خاص طور پر تمہاری آنکھیں، ان کے تمام تر تاثر کے ساتھ کینوس پر اتار سکے؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ جواباً مسکرایا۔ اوہ، میں خوش ہو گئی تھی، لیکن خیر، ابھی تو تمہارا یہاں کافی دنوں کا قیام باقی ہے۔ دیکھ لینا، میں تمہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گی۔ وہ دونوں اب وہاں اس قدیم آرکیٹیکچر کے بیچ آہستہ آہستہ چلتے اور گرد و پیش کو دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ لیزا کے پریقین سے انداز پر مبہم سا مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ایسا کبھی بھی ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کہیں چلے جانا، گھومنے پھرنے پر راضی ہو جانا الگ بات تھی، مگر اس سے ہٹ کر وہ کسی بات کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ تم نے دنیا میں ابھی تک چیز کھائی ہی نہیں ہے اگر تم نے اٹالین چیز نہیں کھائی ہے، اور تم نے دنیا میں ابھی تک کافی نہیں پی ہے اگر تم نے اٹالین کافی نہیں پی ہے۔ وہ دونوں کولوسیوم سے نزدیک ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کر رہے تھے، تب لیزا اس سے بولی تھی۔ ریسٹورنٹ کے باہر شیڈ میں لگی میزوں میں سے ایک پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اٹالین پیزا اور زیتون کے مزیدار ذائقے والا ہاتھ سے تیار کیا پاستا کھاتے ہوئے وہ لیزا کی بات دلچسپی سے سن رہا تھا۔ وہ اپنی اسٹون کو برقرار رکھتے ہوئے ایک پل کا ڈرامائی وقفہ لینے کے بعد مزید بولی، اور تم ابھی تک دنیا میں کسی سچے آرٹسٹ سے نہیں ملے ہو اگر تم لیزا محمود سے نہیں ملے ہو۔ وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا۔ تم خود اپنی کتنی تعریفیں کرتی ہو۔ ہاں تو ہوں نا میں تعریف کے قابل، وہ ہنس کر بولی۔ لیزا، تم مسلمان ہو، میرا مطلب ہے تمہارے والد مسلمان اور والدہ کرسچن ہے۔ کچھ دیر کے بعد کھانا کھاتے کھاتے اس نے پوچھا، مگر سوال منہ سے نکلنے کے ساتھ ہی اسے اس کے نامناسب ہونے کا احساس ہوا۔ سوری، یہ سوال کچھ پرسنل ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی معذرت کی۔ نہیں، یہ سوال تو مجھے پرسنل نہیں لگا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں مسلمان ہوں سکندر، اس لیے نہیں کہ میرے پاپا مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے خود اپنے لیے اس مذہب کو چنا ہے۔ جب ماں اور باپ الگ الگ مذاہب سے ہوں تو بچے خود اپنے لیے کسی بھی مذہب کو چن نہیں پاتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔
میرے لیے نہ اسلام کی کوئی خاص اہمیت تھی نہ عیسائیت کی، یوں سمجھ لو میں بس نام کی مسلمان تھی۔ مگر 9/11 نے دنیا میں جہاں بہت کچھ تبدیل کر دیا، وہاں میرے جیسے نوجوان نسل کے لڑکے اور لڑکیوں کو، جن کے لیے ان کا اسلامی تشخیص کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، بہت کچھ سمجھا گیا۔ جب 9/11 کا واقعہ رونما ہوا، میں 18 سال کی تھی، ایک کنفیوز سی نوعمر لڑکی، جس کے لیے اپنے ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے مذہب کو چننا دشوار کام تھا، جس کے لیے مذہب ایک ثانوی چیز تھی۔ مگر پھر جب میں نے اسے اپنے ساتھ، اپنے جیسے بہت سے نام کے مسلمانوں کے ساتھ، ان کے محض اسلامی نام یا اسلام سے سرسری سے تعلق کی وجہ سے امتیازی سلوک ہوتا دیکھا، تب جیسے میں چونک سی گئی تھی۔ لندن میں میری بہت سی دوستوں اور ملنے والوں نے مجھے میرے پاپا کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جب چھوڑ دیا یا مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے، تب پہلی بار میرے دل میں خواہش جاگی کہ جس مذہب کے خلاف دنیا بھر میں اس قدر نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جسے ختم کر دینے کو سارا مغرب در پہ ہے، وہ در حقیقت ہے کیسا۔ پھر میں نے اسلام کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی، اور پھر میں نے اسے بہت روشن خیال اور فطرت سے قریب پایا۔ میں نے اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اپنی مسلم شناخت برقرار رکھی ہوئی ہے سکندر۔ اسے لیزا کے مسلمان ہونے کا سن کر خوشی ہوئی تھی۔ اسے اب یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پیزا یا پاستا کچھ بھی کھاتے ہوئے لیزا گوشت کی جگہ سبزیوں یا مچھلی سے بنی ڈش کا انتخاب کیوں کرتی ہے۔ وہ اس کا لباس چاہے جتنا بھی مغربی وضع کا ہو، مگر جسم کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے کیوں ہوتا ہے۔ تم پاکستان سے ہونا سکندر۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ دونوں وہیں بیٹھے کافی پی رہے تھے، ڈارک اسٹرانگ کافی بغیر کریم یا دودھ کے، خالصتاً اٹالینز کی طرح۔ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے لیزا نے اچانک اس سے پوچھا، نیشنلٹی کا پوچھ رہی ہو تو وہ امریکن ہے، ہاں تعلق کی بات کرتی ہو تو وہ میرا پاکستان ہی سے ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دے تو دیا، مگر وہ کچھ بے چین سا ہو گیا۔ وہ لیزا کے مزید اپنی ذات سے متعلق کسی سوال سے کترا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے پاپا بھی تو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر تمہیں اردو نہیں آتی۔ اس سے جلدی سے گفتگو کا رخ لیزا کی طرف موڑ دیا۔ اسے اندازہ تھا وہ باتونی لڑکی اب اس موضوع پر اور پھر اس موضوع سے کچھ اور بات نکال کر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ کس نے کہا مجھے اردو نہیں آتی؟ مجھے اردو آتی ہے، میں اردو کے بہت سارے لفظ بول سکتی ہوں، خبیث، ذلیل، کمینہ، الو کا پٹھا، مجھے سارے لفظ آتے ہیں۔ وہ اس کے اردو ذخیرہ الفاظ پر ہونک پنا اسے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ جملہ اردو میں بولی تھی۔ اس کی اردو کھری کھری الاطوی لہجے والی اردو تھی۔ تمہیں یہ اردو آتی ہے؟ گالیاں؟ پتہ ہے جو لفظ تم نے بولے ہیں یہ سب کے سب گالیاں ہیں، بہت خراب گالیاں۔ وہ اسے لالم سمجھ کر سنجیدگی سے انگریزی میں سمجھانے لگا، مگر اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لیزا کو سر اس بات میں ہلاتا ہو دیکھ کر لگا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، پاپا نے تو ہمیں کبھی اردو نہیں سکھائی، مگر ہماری نینی بچپن میں مجھ سے اور میری بہن سے چونکہ اردو میں بات کرتی تھی تو ہم دونوں ہی نے اردو سیکھ لی تھی۔ میرا تلفظ اور لفظوں کی ادائیگی صاف نہیں ہے، مگر اردو مجھے پوری آتی ہے۔ تمہاری نینی تم لوگوں کو گالیاں سکھاتی تھی؟ نہیں، یہ گالیاں تو میں نے اور سیم نے خود سے فرمائش کر کے سیکھی تھیں۔ اسکول میں ہمیں کسی پر غصہ آتا یا لڑائی ہو جاتی تو ہم اسے یہ لفظ بول دیا کرتے تھے۔ ایک بار میرے کلاس فیلو سے میری اور سیم کی لڑائی ہو گئی تھی، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ دنوں بعد ہم نے اسے جا کر بتایا کہ تم الو کے پٹھے ہو۔ اس کا مطلب ہماری زبان میں یہ ہے کہ تم بہت جینیس اور اسمارٹ ہو۔ پتہ ہے، پھر ساری کلاس کے سامنے اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اسے بہت ساری زبانیں آتی ہیں، اس نے خود اپنے منہ سے پوری کلاس کے سامنے میں الو کا پٹھا ہوں کہا تھا۔ تب مجھے اور سیم کو بہت مزہ آیا تھا، بعد میں ہم دونوں خوب ہنسے تھے، وہ فخریہ انداز میں بتا رہی تھی۔ مگر مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ وہ جو لڑکی تازہ میری دوست بنی ہے، وہ ٹرک ڈرائیوروں والی اردو ووکیبلری رکھتی ہے۔ اس نے اس سے دیکھا، وہ لفظ پرواہی سے شانے اچکا کر ہنسی۔ اگر تم سیکھنا چاہو تو میں تمہیں اٹالین میں کچھ گالیاں سکھا سکتی ہوں، بوقت ضرورت تمہارے کام آئیں گی۔ اس نے اپنی خدمات اسے پیش کی۔ وہ دونوں اب میز سے اٹھ رہے تھے۔ آج اس نے لیزا کو بل پے نہیں کرنے دیا تھا۔ شکریہ، بہت شکریہ، میں خاصا مہذب آدمی ہوں۔ دیکھو آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، میری مانو چند ایک اٹالینز گالیاں سیکھ لو، بوقت ضرورت تمہارے کام آئیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ بولنے سے تھکتی تھی نہ ہنسنے سے۔ تم اتنا کیسے بول لیتی ہو؟
میں پوری زندگی اتنا زیادہ نہیں بولا ہوں جتنا تمہارے ساتھ ان 3 دنوں میں بولا ہوں۔ میں زیادہ تو نہیں بولتی، لگتا ہے تم نے کبھی کوئی باتونی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ وہ اب اس کے ساتھ مسلسل اردو ہی میں بات کر رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے اسے ایک ریسٹورنٹ کے پاس سے گزرتے اس کے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس نظر آیا۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں خوشی نظر آئی۔ اپنے چہرے کی اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ فوراً رخصت ہو گئی۔ اب میں فورم اور پھر پلاٹین ہلز چلتے ہیں، شام تک گھومنے کے لیے ہمارے پاس کافی ٹائم ہے۔ لیزا اس کی سوچوں اور موڈ کی تبدیلی سے انجان مسکرا کر بولی، میرا کہیں اور جانے کا موڈ نہیں ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اچانک وہ خشک لہجے میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولا۔ لیزا اس کے موڈ کی تبدیلی کو محسوس کر گئی تھی۔ تمہیں اچانک کیا ہو جاتا ہے سکندر؟ کل بھی تم نے اسی طرح کیا۔ تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، بس میں تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اسے سنجیدگی سے کہا۔ لیزا چپ ہو گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ I'm sorry لیزا، اگر میری وجہ سے تمہارا دن خراب ہوا ہے تو تم اپنی بہت سے کام چھوڑ کر مجھے روم کی تاریخی مقامات دکھانے آئی تھی۔ بس مجھے زیادہ بولنا، باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا، میں تھکن اور کوفت محسوس کرنے لگتا ہوں۔ لیزا نے گاڑی سٹارٹ کی، تب وہ اس سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے اندازہ ہے سکندر، اور تم فکر مت کرو، میرا دن خراب ہرگز نہیں ہوا۔ میرا مقصد تو سینیور سکندر پر اپنا اچھا تاثر قائم کرنا، دوستی کرنا ہے، تاکہ اس دوستی کے لحاظ میں وہ مجھے اپنی پینٹنگ بنانے کی اجازت دے دے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، مگر وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر لیزا بھی مسکرائی تھی۔ وہ اسے اچھے انداز میں رخصت کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک رسمی مسکراہٹ چہرے پر لیے اسے خدا حافظ کہہ کر اندر آ گیا تھا۔ اندر آتے ہی اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اندر آتے ہوئے اس نے نیند کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ٹیبلٹ لی اور اپنا موبائل فون آف کر دیا۔ وہ بستر پر لیٹ گیا۔ وہ خود کو سزا دینا چاہتا تھا۔ وہ ارادتاً اپنے ان ڈراؤنے خوابوں کو دیکھنے کے لیے سو جانا چاہتا تھا جو اس کی طبیعت کو کئی دنوں تک نڈھال رکھا کرتے۔ 3 دن سے خوش ہوئے اور کہکے لگا کر ہنسنے سے کم از کم سزا بھی یہ خواب ہی ہو سکتے تھے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ سوئے اور اسے وہ ڈراؤنے خواب نظر نہ آئے، پھر وہ سو کر اٹھے تو اسے اعصابی درد نہ ہو رہا ہو۔ سکندر شہریار کو سزا ملنی چاہیے، اسے کوئی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ہنسی اور سکندر شہریار کے لبوں پر، خوشی اور سکندر شہریار کی آنکھوں میں۔ وہ خاموش لیٹا چھت پر لٹکتے فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں رہی سارا دن؟ نینی رات کے لیے کھانا پکا رہی تھی اور وہ میز پر چڑھ کر بیٹھی ناشپاتی کھا رہی تھی۔ اسے پھلوں میں ناشپاتی بہت پسند تھی۔ 3:30 بجے تک تو گائیڈ بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سینڈرا سے ملنے چلی گئی تھی۔ جب سے روم آئی ہوں اس سے مل ہی نہیں سکی تھی۔ گائیڈ؟ نینی کو اس کی لاؤبالی پن سے بولے جملے میں زیادہ قابل توجہ گائیڈ والی بات لگی تھی۔ جی گائیڈ، وہ بیچارہ یہاں ٹورسٹ نہیں ہے، آفس کے کام سے آیا ہوا ہے، مگر میں زبردستی اسے ٹورسٹ بنانے پر تلی ہوئی ہوں۔ وہ ہنس کر بولی۔ نینی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ کون؟ وہ روبرٹو کا کولیگ؟ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ سکندر، اس نے جھٹ سے انہیں نام بتایا۔ کیسا ہے وہ؟ نینی نے اس سے مسکرا کر دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا۔ پرسنالٹی پوچھ رہی ہے کیا مزاج؟ اس نے ناشپاتی کی کاش منہ میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ظاہری شخصیت کی بات کریں تو وہ بہت ہینڈسم ہے، اپالو کا خیال آتا ہے اسے دیکھ کر، اور نیچر کی بات کریں تو دوسرے لوگوں سے بہت مختلف سا ہے وہ، کھویا کھویا، اداس سا، خود سے خفا خفا سا، کبھی زندہ دلی سے ہنستا ہے، کبھی بالکل سنجیدہ ہو جاتا ہے، بات کرتے کرتے اچانک ہی رک جاتا ہے، ہنستے ہنستے ایک دم ہی چپ ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ ہے یا کنوارا؟ نینی نے یکدم ہی بے حد دلچسپی ظاہر کی۔ وہ سبزیاں کاٹتی رک کر بغور اسے دیکھنے لگی تھی۔ نینی، اس نے بے حد ناراضگی سے انہیں دیکھا۔ تم اس کی اس قدر تعریف کر رہی ہو نا، تو مجھے لگا کہ شاید آپ کو بالکل غلط لگا نینی۔ وہ نینی کا وضاحتی جملہ کاٹتے ہوئے قدر خفگی سے بولی۔ وہ مجھے بس ایک دوست کی حیثیت میں اچھا لگا ہے، میں اسے پینٹ کرنا چاہتی ہوں اس لیے اچھا لگا ہے، لیکن کسی اور طرح بھی تو وہ اچھا لگ سکتا ہے۔ جب وہ اتنا اچھا ہے تو پھر ناممکن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی خامی اس کا پاکستان سے تعلق رکھنا ہے۔ ناممکن ہے کہ میں دوستی سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ اور سوچوں۔ نینی کو اس کی بات بری لگی تھی۔ وہ پاکستان کی برائی سن کر ہمیشہ اسی طرح رد عمل ظاہر کیا کرتی تھی۔ پاکستانی ہونا کیا اتنا بڑا جرم ہے لیزا؟ ہاں، میرے لیے برا ہے،
میں کسی مسلمان آدمی سے شادی کروں گی، مگر وہ مسلمان آدمی پاکستان سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا ہوگا۔ اور آج مجھے اس طرح ناراضی سے مت گھوریں، آپ خود کون سا اب پاکستانی ہیں؟ گزشتہ 24 سالوں سے آپ اٹالین ہیں۔ ایسا پہلی بار نہ ہوا تھا۔ وہ برملا پاکستانی مردوں کو برا کہا کرتی تھی، اور نینی اس کے برا کہنے پر ہر بار یوں ہی بدمزہ ہوا کرتی تھی۔ پاکستان کے خلاف یہ ساری نفرت سیم نے تمہارے اندر ڈال دی ہے لیزا، انہوں نے خفقی سے کہہ کر دوبارہ سبزیاں کاٹنا شروع کر دی تھی۔ پاکستان کے خلاف یہ ساری نفرت پاپا نے میرے اندر ڈالی ہے نینی، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتایا ہے کہ پاکستانی مرد کتنے برے ہوتے ہیں۔ وہ پاپا ہوں یا ہاشم اسد، سارے پاکستانی مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، منافق، دوغلے اور سنگ دل۔ وہ تلخی سے فوراً ہی میز سے نیچے اتری اور کچن سے باہر چلی گئی۔ نینی کے چہرے پر کچھ دیر برہمی تھی، انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ کر خود کو پینٹنگ میں مصروف کر چکی تھی جب اسے سیڑھیوں سے کسی کے اوپر آ چڑھنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ نینی اوپر اس کے پاس آئی تھی، ان کے چہرے پر اب اس کے لیے خفگی نہیں بلکہ ممتا اور محبت تھی۔ وہ ان کے پیار کے اظہار پر اب مزید اپنا موڈ خراب رکھ نہیں سکتی تھی۔ آپ چلیں، میں آ رہی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ گردن ہلاتی واپس نیچے جا رہی تھی۔ لیزا کام روک کر انہیں جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ماں کی اصل گود اور اصل پیار تو اس نے پایا ہی نہیں تھا۔ ہاں، ماں کے جیسے پیار کی جھلک اس نے نینی کے پیار میں دیکھی تھی۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں، اور ان کا خاندان اس کے دادا کے خاندان کے جدی پشتی ملازم تھے۔ اس کی دادی کو بیٹے کی اٹالین عورت سے شادی کے سبب اپنی پوتیوں کی تربیت اور پرورش سے متعلق تفکرات لاحق تھے۔ پوتیوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کے لیے انہوں نے اپنی قابل بھروسہ ملازمہ مہر النساء کو اٹلی بیٹے کے پاس بھیج دیا تھا۔ تب نینی 36-37 سال کی تھی۔ پھر جب ان بہنوں کا گھر ٹوٹا، ان کا ساتھ چھوٹا، تب ان کی بہنوں کی زندگی میں نینی کی ضرورت بھی ختم ہو گئی تھی۔ جب گھر ہی نہ رہا تھا تو کیسی آیا یا ملازمہ کی ضرورت باقی نہ رہ گئی تھی۔ مگر پیچھے پاکستان میں بھی نینی کا کون تھا؟ وہاں جا کر بھی انہیں اس کی دادی کے گھر یا پھر کہیں نہ کسی کے گھر آیا ہی بننا تھا۔ تو پھر یہ ملک کیا برا تھا؟ وہاں روم میں پاکستانی امبیسڈرز کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پاکستانی آیا کی ضرورت تھی۔ وہ اچھے حسب نسب والی ملازمہ تھی۔ اس حوالے کی بنیاد پر انہیں روم میں دوسری ملازمت فوراً ہی مل گئی تھی۔ پھر آنے والے برسوں میں وہ کسی نہ کسی پاکستانی سفارتکار یا بزنس مین کے گھر پر ان کے بچوں کی آیا کے طور پر یا ان کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا کام کرتی رہی تھی۔ ان تمام برسوں میں لیزا کا ان سے برابر رابطہ رہا تھا۔ 5 سال قبل جب اس نے روم میں اپنا فلیٹ خریدنے کا سوچا، تب اس کے ذہن میں فوراً ہی خیال آیا تھا کہ وہ اپنے فلیٹ کی دیکھ بھال کے فرائض نینی کے سپورٹ کر دے گی۔ اس نے اب نینی کو کہیں پر بھی ملازمت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود تو یہاں صرف 2 ماہ گزارا کرتی تھی، لیکن باقی سارا سال اس کے فلیٹ کا خیال نینی رکھتی تھی۔ وہ انہیں ان کے اخراجات کے لیے پابندی سے ہر ماہ لندن سے پیسے بھیجا کرتی تھی۔ اس کی پرورش اور تربیت میں ان کا بہت ہاتھ تھا۔ وہ ماں نہیں تھی، پر ماں جیسی تو تھی۔ ان کا حق تھا اور اس کا فرض کہ اب جب وہ بوڑھی ہو چکی ہیں تو وہ ان کا خیال رکھے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ کھانا اور کافی کے بعد آج اس کا رات بھر کام کرنے کا موڈ تھا۔ وہ بہت اندھیری، بڑی ہیبت ناک جگہ تھی، جیسے کوئی غار، کوئی سرنگ۔ وہاں روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے وہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اس اندھیرے سے وحشت اور تنگ جگہ پر گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ کوئی تھا جو اس اندھیرے میں چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتے اس کی بے بسی پر کہے لگا رہا تھا۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر نہ وہاں سے بھاگ پا رہا تھا، نہ ہی اس شخص سے خود کو دور کر پا رہا تھا۔ زور زور سے چلاتے یکدم ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ چند سیکنڈ وہ بالکل کسی مردے کی طرح ساکت بیڈ پر پڑا رہا تھا۔ اس کے جسم پر کوئی حرکت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل ہوا، تب اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے چہرے پر گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا۔ اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ اسے اپنے کمرے کے گھپ اندھیرے میں شدید ترین گھٹن ہونے لگی۔ وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے بستر سے اٹھا تھا۔ وہ کمرے کی تمام کھڑکیاں کھولنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے کی تمام بتیاں روشن کرنا چاہتا تھا۔ وہ لاس اینجلس میں رہ رہا تھا اور کیلیفورنیا یونیورسٹی میں اپنے انڈر گریجویٹ اسٹڈیز میں مصروف تھا۔ اسے گھر کی یاد بالکل نہیں آتی تھی۔
اسے اگر کوئی یاد آتا تھا تو وہ اس کی امو جان تھی، باقی اسے اپنے گھر کے کسی فرد کی یاد نہیں آتی تھی، نہ کسی اور چیز کی۔ امو جان سے اس کی فون پر خوب لمبی گفتگو ہوتی تھی، جبکہ شہریار خان اس سے فون پر انتہائی مختصر بات کیا کرتے تھے، سرسری انداز میں اس کی تعلیم اور کیمپس سے متعلق چند سوالات، اور پھر مخصوص جملہ کہ اسے پیسوں یا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور اس کا رزلٹ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، آگے اس کے مستقبل کے لیے کیا کچھ سوچتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، یہ سب وہ یقیناً سکندر سے کہتے ہوں گے۔ وہ اپنے گھر کے مقابلے میں خود کو لاس اینجلس میں زیادہ پرسکون محسوس کرتا تھا۔ یہاں اسے ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ سکندر کو کبھی بھولے سے بھی فون نہیں کرتا تھا۔ سکندر خود ہی ہر 10-15 دن میں اسے فون کیا کرتا، اور وہ جان چھڑانے والے انداز میں چند منٹ کی بات کر کے سکندر سے پیچھا چھڑا لیا کرتا تھا۔ باپ کے رویے اور ایک بے مقصد سی مقابلہ بازی، اور اس مقابلہ بازی میں پے در پے شکست نے اسے خاصا تلخ اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ کیمپس میں اس سے بہت زیادہ دوستیاں نہیں تھیں، گنتی کے چند ایک دوست تھے جن کے ساتھ وہ اکثر نظر آتا تھا۔ جس طرح شہریار خان نے سکندر کو بoston میں رہائش کے لیے کرائے پر فلیٹ دلا رکھا تھا، اسی طرح اسے بھی لاس اینجلس میں فلیٹ مہیا کیا گیا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا، سکندر کے لیے رہائش کا انتظام کرنے وہ بoston خود گئے تھے، خود اس کی رہائش کے لیے جگہ منتخب کی تھی، گھر کا سامان ڈلوایا تھا، جبکہ اس کے لیے سارا کام لاس اینجلس میں اپنے ایک واقف کے ذریعے کروا دیا تھا۔ پیسہ اس کے لیے بھی اتنا ہی خرچ کیا گیا تھا، مگر اس پر اپنا وقت اور اپنی توانائیاں برباد نہیں کی گئی تھی۔ اس روز رات میں سکندر کا اس کے پاس فون آیا تھا۔ وہ خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر سکندر سے بہت دور لے جا چکا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا، اس سے بات کر کے، اس سے مل کے، سوائے اپنے ہارے ہوئے ہونے اور دوسری پوزیشن پر کھڑے ہونے کے اسے اور کوئی احساس نہیں ملا کرتا تھا۔ کیسے ہو زین؟ اس کے خشک سے ہیلو کے جواب میں سکندر گرم جوشی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایسے جواباً اس کی خیریت معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اسپرنگ بریک چھٹیوں میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، کتنے مہینے ہو گئے ہم دونوں ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں۔ اس سے قبل وہ چھٹیوں میں جب گھر گیا تھا تب اس نے قصداً جانے میں دیر کر دی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سکندر چھٹیاں گزار کر واپس جا چکا ہوگا۔ سکندر اس کے آنے کا انتظار کرتے کرتے، اسے فون پر بلاتے بلاتے آخرکار مایوس ہو کر جس روز بوسٹن واپس لوٹا تھا، وہ اس سے اگلے ہی دن واشنگٹن اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، میں چھٹیاں اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، وہ خشک سے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ کسی بھی طرح کے جذبات سے آری تھا۔ وہ اب بچہ نہیں تھا، بڑا ہو چکا تھا۔ اسے اب اپنے جذبات لوگوں سے چھپانا آ گیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ سکندر کے لیے جو کچھ بھی محسوس کرتا اس کا لفظوں میں اظہار بھی کرے۔ اس کا سرد اور خشک رویہ سکندر کو زین کی زندگی میں اس کی جگہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ پھر بھی تم کوشش تو کرو زین، دوستوں کے ساتھ پھر چلے جانا، مجھے تم بہت یاد آ رہے ہو۔ سکندر کے لہجے کی محبت اسے بناوٹی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خود کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے پوز کیا کرتا تھا۔ اسے سکندر کی اس منافقت اور دوغلی شخصیت سے نفرت تھی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، میں نہیں آ سکوں گا۔ پھر کسی اور چھٹیوں میں میرا آنے کا موڈ بنا تو تمہیں بتا دوں گا، وہ اسی خشک سے لہجے میں بولا تھا۔ اچھا چلو، جیسی تمہاری مرضی۔ سکندر کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا خود سے ہر چیز میں کمتر بھائی پر وہ ترس تو کھاتا ہے، محبت ہرگز نہیں کرتا۔ اس نے سکندر کے لہجے میں مایوسی پر دھیان دیے بغیر فون بند کر دیا۔